اس ویڈیو میں ہم غزوہ احد کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ کو بدر میں شدید قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس جنگ میں ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور اب وہ پوری طرح سے پرعزم تھے کہ وہ ایک اور جنگ لڑیں گے مسلمانوں کے ساتھ اور ان کو شکست دیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع کر دی تھیں، اور اس معاملے میں جو سرداران قریش سب سے پیش تھے ان میں اکرمہ بن ابی جہل جو کہ ابو جہل کا بیٹا تھا، سفیان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیہ زیادہ پرجوش اور سب سے آگے تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا سامان جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نقصان پہنچایا ہے اور تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ لے لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ اب اگر قریش کے لشکر کی بات کریں تو ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور مدینہ کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس، مدینہ کے ذرائع اطلاعات مکی لشکر کی ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے کہ حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی آخری خبر بھی پہنچا دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح مشورہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی، میں نے دیکھا کہ کچھ گائے ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذرہ میں داخل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جائیں گے۔ تلوار میں شکستگی کی تعبیر بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ ذرہ کی تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنے رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی نے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے مقابلے میں ہی تشریف لے چلیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر فہرست تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک مہاجرین کا دستہ جس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، قبیلہ اوس انصار کا دستہ، اس کا عالم حضرت السید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، قبیلہ خزرج کا دستہ، اس کا عالم حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ سوار کوئی بھی نہ تھا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی منافقت۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خام خواہ اپنی جان دیں۔ اس نے اپنی اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50
تیر کمانوں پر مشتمل ایک دستہ منتخب کیا اور ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی اور انہیں وادی کناتا کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رماتا کے نام سے مشہور ہے تعینات فرمایا۔ اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شاہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، وہ پیچھے ہم سے چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ اس کے فوراً ہی بعد مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ قریب تھا کہ کفار مکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا، اور جب کفار مکہ شکست کے دہانے پر تھے اور مسلمان ان کا خاتمہ کر رہے تھے اور وہ ان کا پیچھا کر رہے تھے، تو پہاڑی پر تعینات جو صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ کفار مکہ کا پیچھا کر رہے ہیں اور مال غنیمت لوٹ رہے ہیں۔ تو 50 صحابہ میں سے 41 صحابہ اپنے لیڈر کی بات کو نہ مانتے ہوئے وہ بھی کفار مکہ کے پیچھے دوڑ پڑے، اور اس طرح سے وہ پہاڑی جو ہے خالی ہو گئی اور وہاں پر صرف 9 صحابہ باقی رہ گئے۔ اب یہ حضرت خالد بن ولید جو اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے لیے بڑا ہی گولڈن چانس تھا، اور انہوں نے اس پہاڑی کی طرف سے حملہ کیا پیچھے سے آ کر، اور مسلمان جو ہے شدید مشکلات قسم کی صورتحال میں پھنس گئے۔ اس گھمسان کی جنگ میں شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ وحشی کا بیان ہے کہ میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا، نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن نہ اٹھ سکے، میں نے ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خونریز معرکہ۔ عین اس وقت جب اسلامی لشکر نرغے میں آ کر مشرکین کی چکی کے درمیان پس رہا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد بھی خونریز معرکہ آرائی جاری تھی کہ مشرکین نے گھراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ محض 9 آدمی تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان نہایت سخت مقابلہ شروع ہو گیا، جس میں صحابہ نے شجاعت اور جان بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ صحیح مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے۔ جب حملہ آور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ہمیں ان سے دور کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان 7 میں سے آخری صحابی حضرت عمار بن یزید بن السکن تھے، وہ لڑتے لڑتے رہے اور یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔